بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، اسی عرصے میں طفیل بن عمرو دوسی مکہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف تبلیغ تھے۔ ناظرین، طفیل شریف النسب ہونے کے علاوہ بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے زیرک اور فہیم اور مہمان نواز تھے۔ قریش سے حلفیانہ تعلقات رکھتے تھے۔ جب واپس مکہ آئے تو قریش کے کچھ آدمی آپ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہم میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے تمام قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اس کا کلام مثل سحر اور جادو کے ہے کہ باپ اور بیٹے اور بھائی بھائی اور میاں بیوی کے مابین جدائی ڈالتا ہے۔ آپ اس سے بچتے رہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم کہیں اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جہاں تک ممکن ہو آپ اس کی کوئی بات نہ سنیں۔ قریش نے ان کو اس قدر ڈرایا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے کہ اتفاقی طور پر اس شخص کا کلام کان میں نہ پڑ جائے۔ یہاں تک کہ لوگ مجھ کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اتفاقاً ایک روز مسجد حرم کی طرف گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ آپ کھڑے ہوئے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ میں اگرچہ یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنوں، مگر خداوند ذوالجلال یہ چاہتا تھا کہ اپنا کچھ کلام بھی مجھ کو سنائے۔ چنانچہ بلا اختیار یہ کلام میں نے سن پایا، نہایت اچھا اور بھلا معلوم ہوا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ میں تو مرد عاقل اور بڑا شاعر ہوں، مجھ پر کسی کا کلام کا حسن اور کبھی مخفی نہیں رہ سکتا۔ میں یہ کلام ضرور سنوں گا، اگر عمدہ اور مستحسن ہے تو قبول کروں گا، اور اگر کبھی اور نازیبا ہے تو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم سے واپس ہوئے تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ دولت قضا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے مجھے آپ کے کلام سننے سے اس قدر ڈرایا کہ کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے تاکہ آپ کا کلام نہ سن سکوں، مگر خدا کی مشیت نے انکار کیا۔ آپ کا کلام جو کان میں پڑا تو بہت بھلا معلوم ہوا۔ آپ اپنا دین مجھ پر پیش کیجیے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ اخلاص اور موتین کی تلاوت فرمائی۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے قرآن کریم سے بہتر کبھی کوئی کلام سنا ہی نہیں، اور اسلام سے زیادہ معتدل اور متوسط کسی دین کو نہیں پایا، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، یہ ارادہ ہے کہ واپسی کے بعد اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی نشانی عطا فرمائے کہ جو اس بارے میں میری معین اور مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما۔ چنانچہ جب میں اپنی بستی کے قریب پہنچا تو میری آنکھوں کے مابین چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو بجائے چہرے کے کسی اور جگہ منتقل فرما۔ میری قوم کے کئی لوگ اس کو مثل نہ سمجھیں اور یہ خیال نہ کریں کہ آبائی مذہب چھوڑنے کی وجہ سے اس کی صورت بدل گئی۔ وہ نور اسی وقت میرے کوڑے کی طرف منتقل ہو گیا، اور وہ کوڑا مثل ایک قندیل اور لالٹین بن گیا۔ جب صبح ہوئی تو اول اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی اور پھر بیوی کو۔ دونوں نے کپڑے پاک کیا اور غسل کیا اور مشرف با اسلام ہوئے، اور بیوی سے یہ کہا کہ اگر تجھ کو یہ خدشہ ہو کہ بتوں کے چھوڑنے سے کئی بچوں کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے تو اس کے ذمہ دار ہوں۔ بعد قبیلے دوست کو اسلام کی طرف بلایا، مگر دوست نے اسلام قبول کرنے میں تعامل کیا۔ میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دوست نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ ان پر بددعا کیجیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور مسلمان بنا کر یہاں بھیج۔ اور حضرت طفیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ، نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ۔ آپ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہا۔ 7 ہجری تک 70 یا 80 گھرانے اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے۔ ان سب کو 7 ہجری میں اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی
حضرت طفیل روانہ ہوئے اور پہنچ کر بتوں کو جلاتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے: اے ذوالکفین، میں تیری پرستش کرنے والوں میں سے نہیں، میری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے اندر خوب آگ بھری ہے۔ ناظرین، تقریباً آدھا قبیلہ دوست تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، اور باقی بھی اس بت کے جلانے سے، شرک اور بت پرستی سے غائب ہو کر حلقہ اسلام میں آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جب اپنی قوم میں پہنچے تو اندھیری رات تھی اور پانی برس رہا تھا، راستہ نظر نہ آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نور پیدا فرمایا، لوگ دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور کوڑے کو پکڑنے لگے۔ وہ نور ان لوگوں کی انگلیوں سے چھنتا تھا۔ جب اندھیری رات ہوتی تو یہ کوڑا اسی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت طفیل نور والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔